بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، پروگرام میں حسب معمول ہمارے پاس آج جو عالم اسلام کی عظیم مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں، محترم المقام سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام کا آغاز جیسے آپ نے سماعت فرمایا، محترم سہیل احمد قادری صاحب نے اپنی پیاری آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اعلیٰ میں گلہائے عقیدت سے فرمایا۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے سوالات کے جوابات جو پیچھے رہ جائیں ان کو ریکیپ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمارا پروگرام تسلسل میں ہوتا ہے۔ پہلا آج کا سوال جو ہمارے پچھلے پروگرام میں مسز فرزانہ صاحبہ نے کیا برمنگھم سے، اور ان کا سوال یہ تھا حضرت کہ کیا عورت لپسٹک لگا کر ٹی وی پہ تقریر کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یبدین زینتہن، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب، آپ نے فرزانہ بہن کا جو سوال پیش کیا ہے کہ عورتیں کیا لپسٹک لگا کے یا ایسا کچھ میک اپ وغیرہ کر کے تو کیا ٹی وی پر تقریر کر سکتی ہیں، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ عورت جو ہے زیب و زینت عورت کے لیے کرنا حلال ہے، اور لیکن اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ زیب و زینت کو وہ ایک دائرے کے اندر محدود ظاہر کر سکتی ہے، کہ عام طور پر جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے پردے کا حکم ہے اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے قرآن پاک کا، اور عورتیں ان کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال جس سے کہ وہ مثلا جیسے لپسٹک کا انہوں نے نام لے دیا، اس طرح کی چیزوں کا استعمال وہ گھر میں کر سکتی ہیں اور اپنے محرم کے سامنے یا میاں کے سامنے بھی لگا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ ایسی کوئی چیز لگائے ہوئے ہوں اور ٹی وی پر ہوں اور ایسا کوئی پروگرام پیش کر رہی ہوں تو ایسا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ زیب و زینت کا ایک اظہار ہے غیر ضروری جس کو کہ شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس طرح اگر تقریر کرنا ان کا ضروری ہو تو پھر وہ ان کو باپردہ تقریر کرنی چاہیے۔ اگر وہ کیمرہ کے سامنے ہوں تو اس صورت میں بھی جتنی شرعن اجازت ہے کہ وہ بات کر سکتی ہیں، اور بہنوں کے لیے خاص طور پر اگر وہ دینی بہنوں کے لیے تقریر کر رہی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی آداب کا خیال، شرعی آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ہمارے ساتھ حیدر بابری صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم حیدر بابری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ حضور میں جی السلام علیکم حیدر بابری صاحب۔ جی میں دو سوال خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال تو میرا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کو سنیا پڑھیا نہیں کسی کتاب جس وقت کسی مسلمان کو دفنایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس ظاہر کے دکھایا جاتا ہے کہ پہچان میں کون ہستی نا، ایسا کچھ تسی کسی حدیث دے حوالے دے نال جو بتا سکو گے حدیث اور شرعی کے لحاظ نال کہ اس جگہ تے اس طرح ذکر ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا ہے کہ جس اسی اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ دے فالوورز وقت نبی پاک تو سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے ہیں جی شرعی طور پر قانون اس طرح کچھ حوالہ دیو حدیث مبارک دے مطلب کچھ لوگ عام طور سے کچھ لوگ اس نو بدعت اجازت نہیں دے پڑھن لے جی جی ان مطلب
تشریف فرماؤ حدیث اور حدیث کے حوالے سے نام. جی ٹھیک. بہت شکریہ جناب. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. بابری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا. حضرت اگلا ہمارا سوال تھا ریاض حسین صاحب نے، یہ لندن سے سوال کیا تھا ہمارے پچھلے پروگرام میں، اور ان کے میرا خیال ایک سوال کا تو جواب ہو گیا تھا. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ کیا عورت اپنی طرف سے طلاق دے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت کو طلاق دینے کا حق اسلام نے نہیں دیا. طلاق کا حق مرد کا ہے. صحیح. کہ وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قرآن مقدس نے کہا ہے کہ نکاح کی جو گانٹھ ہے اور معاہدہ ہے، عقد ہے، جی وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، جی اور وہ گانٹھ چھوڑے گا ٹھیک. تو چھوٹے گی. لیکن فقہ اسلامی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت نکاح سے پہلے مرد سے طلاق کا حق خود کو تفویض کرا لیتی ہے، یہ شرط لگاتی ہے جی جی کہ اگر کوئی میں مناسب ایسا ہو جی جی کہ میں جو ہے مطلب تعلق کو قائم رکھنا نہ چاہوں اور اس کو چھوڑنا چاہوں، جی جی تو طلاق کا حق مرد کو ہی ہے. لیکن اس سے اگر وہ اپنے لیے تفویض کراتی ہے کہ مجھے سونپ دیا جائے یہ حق، جی جی مرد ایسی کوئی شرط قبول کرتا ہے جی جی تو یا اس پر کوئی وکیل تیسرا مقرر کر کے جی کہ اگر کوئی ایسی نامناسب رویہ مرد کی طرف سے پیش آتا ہے کہ مجھے چھوڑنا پڑے، تو فقہ کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ ایسا طلاق کا حق جو ہے مرد سے عورت جو ہے وہ تفویض کرا سکتی ہے. لیکن اس صورت میں بھی طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہی ہے. اگر اس نے تفویض کرایا ہوا ہو تو یہ ایک صورت ایسی ہے جس کا ذکر فقہ کی بعض کتب میں موجود ہے اور فتاوی میں بھی. تو اس کے سوا کوئی عورت کو حق طلاق دینے کا نہیں، وہ مرد کا ہی حق ہوتا ہے. جی جزاکم اللہ. اگلا ہمارا حضرت سوال تھا یاسمین صاحبہ کا، اور ان کا سوال یہ تھا کہ کربلا کی مٹی کے حوالہ سے کہ اگر کربلا معلّہ کی ہماری جی بات جاری ہے. ہمارے ساتھ مسز ناصر صاحبہ ہیں برمنگم سے. السلام علیکم مسز ناصر صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے بہن، کیا سوال ہے؟ علامہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج میرا ایک ہی سوال ہے کیونکہ سوال ذرا طویل ہے تو اس لیے میں ایک ہی سوال کروں گی. جی پہلے میں ایک واقعہ سناؤں گی، پھر اسی کے متعلق سوال کرنا ہے. جی جی پچھلے دنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک درس سن رہی تھی. اس میں وہ بادشاہ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ بی بی کا قصہ سنا رہے تھے کہ زبیدہ بی بی اور ہارون رشید نے ایک مجذوب جس کا نام غالباً بہلول دانا تھا اسے دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھا مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا. زبیدہ بی بی نے اس مجذوب سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. زبیدہ بی بی نے پوچھا بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں 10 درہم کا ایک گھر ہے. زبیدہ بی بی نے ہارون رشید کے منع کرنے کے باوجود گھر خرید لیا. جی میری بہن، آپ نے واقعہ جو پیش فرما رہی ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ گیا. آپ اگر سوال فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. صحیح بات ہے، کیونکہ ویسے جی علامہ صاحب یہ واقعہ بہتر طور پہ ناظرین کو بتا سکیں گے. تو اس پہلے تو یہ پوچھوں گی کہ کیا یہ جی واقعہ سچا ہے؟ اور اگر یہ واقعہ سچا ہے تو یہ سن کر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جیسے علماء اکرام ہمیشہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا درجہ تمام اولیاء اللہ شہداء صالحین سے بلند بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا اور ان کی زیارت کی. تو اسی واقعے کی روشنی میں تو صحابہ اکرام کا سودا دیکھے کا سودا تھا، جبکہ ہم امتی جن میں تمام اولیاء اللہ بھی آتے ہیں بغیر دیکھے اپنے آقا صلاۃ و سلام سے محبت کرتے ہیں. تو اب جبکہ ہمارا سودا تو دل دیکھے کا سودا ہے، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں. جی صحیح ہے، اپنی دعا میں صحیح ہے. جزاکم اللہ.
ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کا سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ مسز ناصر صاحبہ، آپ ہمیشہ بڑے دلچسپ سوال فرماتی ہیں اور اسی طرح آج بھی یہ آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے، یقیناً محترم شاہ صاحب کی بلا اس پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ تو ناظرین گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ مسز یاسمین صاحبہ نے یہ سوال پیش کیا تھا کہ حضرت کربلا معلّہ کی مٹی کو بطور تبرک یا بطور سعادت اپنے پاس رکھنا یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا معلّہ وہ جگہ ہے کہ جس پر حضرت امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے فرزندان گرامی ان کی قبریں ہیں اور مدفن علی ہے، وہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی محبت جو ہے اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں اپنے ساتھ اپنے مقام میں لے جانے کی بشارت ارشاد فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے میرے پاس، اس وقت جامع ترمذی کھلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جو نسبت ہے اس میں آپ کو ایک بڑا ہی واضح امتیاز حاصل ہے۔ اس اعتبار سے جس مٹی پر، جس زمین پر آپ کا مدفن مبارک ہے اور جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، یقیناً وہ جگہ بڑی مقدس ہے اور بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابی، چونکہ حضرت امام علی مقام نبی پاک کے صحابی بھی ہیں نا، اور اہل بیت میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، ان نسبتوں کے ساتھ اگر کوئی شخص اس مٹی کو بابرکت سمجھتے ہوئے اپنے پاس رکھتا ہے یا اس کو بابرکت سمجھتا ہے تو اس کا یہ اعتقاد رکھنا دین میں غلط نہیں ہے، جائز ہے۔ اس بارے میں غلو جائز نہیں ہے۔ غلو سے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کربلا معلّہ کی مٹی پر سجدے کرتے ہیں اور زمین پر سجدہ نہیں کرتے، اس کے اوپر کربلا معلّہ کی مٹی رکھتے ہیں پھر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ غلو ہے، یہ صرف برکت کی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک دین کی بات میں خام خواہ کا ایک اضافہ ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، رہ گیا حصول برکت کے لیے اپنے پاس رکھنا یا اس مٹی کو بابرکت سمجھنا، اس میں بالکل کوئی کلام نہیں ہے، یہ جائز ہے، بابرکت ہے وہ مٹی۔ کیوں کہ جہاں کوئی بھی جنتی آرام فرما رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی وہ ابھی سے جنت میں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حشر کے بعد جنت میں جائے گا، کیونکہ ابھی سے حضور نے جب فرما دیا کہ یہ جنتی ہے تو وہ جہاں آرام فرما رہا ہے وہ جگہ بھی جنت ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف مومن بندہ جو ہے نا، جس کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں جو امام علی مقام کو حاصل ہیں، ایک باعمل اور ایمان کامل کے ساتھ جو بندہ دنیا سے گیا ہے، اس کی یہ قبر جس میں وہ آرام کر رہا ہے، اس کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا کہ قبر کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو حفرۃ من النار ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ کس کا؟ جو ایمان میں خراب ہے یا جس کے اعمال خراب ہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ لیکن جب مومن ہے تو اس کی یہ قبر ہی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے صحیح حدیث پاک ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جو صاحب قبر ہو ہی جنتی، یعنی صرف اس سے یہ توقع نہ ہو کہ یہ مومن ہے تو اس کی قبر جنتی ہے، اس کی قبر جنت ہے، بلکہ وہ ایسا جنتی ہو کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام کے واضح حکم کے مطابق وہ جنتی ہو، جس کے ایمان کی اور جس کے جنتی ہونے کی گواہی حضور دے دے۔ اور پھر جنتیوں میں بھی وہ جنتی کہ جس کے ساتھ محبت کرنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اب اس پر چونکہ ایک طرف ہمیں لوگوں کو بچانا ہے رافضیوں سے جو غلو کرتے ہیں، اور دوسری طرف خارجیوں سے بھی بچانا ہے۔ کیوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ برکت ہوتی کسی چیز میں نہیں ہے، یہ آپ کیا کرتے ہو، یہ مٹی ہے، یہ دیوار ہے، یہ تو
لوہا ہے، یہ فلانی چیز ہے، جالی کو اگر ہاتھ لگا لو تو شرک ہے، اس میں اعتقاد ہی نہ رکھو کہ کسی چیز میں برکت ہے. تو اس لیے مجھے تھوڑا سا آپ کی اجازت سے تفصیل میں جانا پڑے گا. اگرچہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سوالات اکثر رہ جاتے ہیں، مگر میں 2 آیتیں بغیر تبصرے کے صرف آیات بینات قرآن پاک سے پڑھوں گا اور اس کا مختصر سا اشارتاً ترجمہ بھی اشارتاً کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ میقات سے واپس آئے اور اللہ سے ملاقات سے واپس کلام سے واپس آئے اور آ کر کے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ ہارون یہ تم نے کیا کیا؟ قوم جو ہے وہ کدھر چلی گئی؟ وہ تو سامری کا بچڑا پوجنے لگی. تو حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کرنے کے بعد آپ سامری سے مخاطب ہوئے. ما خطبوں کا یا سامری، او سامری یہ کیا فراڈ ہے تیرا کہ تم نے قوم ساری برباد کر دی ہے اور بچڑے کی پوجا میں لگا دی ہے. تو سامری نے کہا کہ حضرت اتنا غصہ نہ کیجئے، میرے پاس بھی کوئی ٹوٹکا ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ تو قرآن کے لفظوں میں اس نے کہا، قرآن یہ نہیں مقولہ قول جو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ بصرت بما لم یبصروا به قبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، کہ میں جبریل امین علیہ السلام جب آئے آپ کے پاس تو جس نوری گھوڑے پہ بیٹھ کر وہ آئے تھے اور نہر کے کنارے جس مقام پر جبریل امین علیہ السلام کا گھوڑا وہ کھڑا ہوا، اس کے جو قدم ہے گھوڑے کا جس جگہ پہ لگا، اس قدم کے نیچے جو مٹی آئی وہ مٹی میں نے اٹھا لی. اتنا میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ گھوڑا مجھے نظر آ رہا تھا. یعنی سامری نے اپنے اندر مجاہدے سے یہ کمال پیدا کیا تھا جس کو استدراج کہتے ہیں. وہ نشان قدم سے قبضت قبضۃ من اثر الرسول، وہ میں نے مٹی لے لی اور یہ مورت بچھڑے کی بنا کے وہ مٹی میں نے اندر پھینکی تو اس سے آواز آتی ہے. تو جبریل امین جس گھوڑے پر سوار ہوں، اس گھوڑے کا قدم جہاں لگے اس کے نیچے جو مٹی آئے اس کے ڈالنے سے اتنا بڑا شعبہ کھڑا ہو جاتا ہے. آخر کچھ تو بات ہے اس مٹی میں کہ جس میں نواسہ رسول آرام فرما رہا ہو. ظاہر ہے اس گھوڑے کے قدم کی کیا نسبت جبریل امین سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ آپ کا خون مبارک وہ جہاں آرام فرما رہے ہیں تو مٹی کتنی بابرکت ہوگی. اس کے اندر جو تطبیق ہے وہ خود بخود لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ چیزوں میں اثر اور برکت آتی ہے. دوسری آیت پاک کا اشارہ کرتا ہوں. قال لهم نبی من آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. کہ فرمایا طالوت جو ہے تمہارا حکمران بنے گا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارا وہ صندوق تابوت سکینہ برکت والا صندوق جس کو عمالقہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے تم سے چھین کر لے گئے تھے، طالوت جب حکمران ہوگا بسطۃ فی العلم والجسم تو اس کی تائید الہی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارا برکتوں والا صندوق تمہارے پاس واپس لے کر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ صندوق کیا تھا؟ فی سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی رحمت تھی. اور کیا چیز ہے جس کو رب رحمت فرما رہا ہے؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل پاک، ہارون علیہ السلام اور ان کی آل پاک، ان کے کچھ پرانے کپڑے مستعمل کپڑے استعمال شدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جوتیوں کا جوڑا، کچھ پیغمبروں کی تصاویر اس کے اوپر کے خانے میں موجود تھی. یہ تمام تفاسیر کے اندر بقیت مما ترک آل موسیٰ آل ہارون کے تحت تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھیں، بیضاوی اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے تمام مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے یہ چیزیں تھی اس کے اندر. اب ہوتا کیا تھا؟ برکت کیا تھی؟ سکینہ کیا تھا قوم کے لیے؟ کہ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی تکلیف پیش آتی تو اس آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات کے صندوق پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرتے، یا اللہ ان تبرکات کا صدقہ، آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات کے صدقہ ہماری تکلیفیں دور فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکالیف دور. یہاں اس مقام پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر شریف میں یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو آل موسیٰ اور آل ہارون سے آل محمد کا رتبہ بڑا ہے.
جب آل موسیٰ و آل ہارون کی اترن کا واسطہ رب رد نہ کرے اور بنی اسرائیل کی تکلیفیں دور فرما دے، تو جو آل محمد کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا اور ان کی تکالیف کو دور بھی فرمائے گا۔ تو اس لحاظ سے آل محمد کریم کے وہ سردار کہ جن کے آل محمد ہونا یہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن پاک کے مطالب اور معانی کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما رہے ہیں کہ یہ میری آل پاک ہے۔ تو اب ان کے بارے میں کوئی ذہن چاہے کتنا بڑا بھی کوئی دریدہ ذہن خارجی ہو، میں سمجھتا ہوں وہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس جگہ کو بے برکت کہے یا یہ سمجھے کہ آپ کے جسم مقدس کے ساتھ یا آپ کے حرم مقدس جو ہمارے لیے یقیناً اصحاب ذوق کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے، اس کی مٹی پاک جو ہے وہ بابرکت نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غلات جو ہیں، غالی لوگ، ان کو اس کو سجدہ گاہ نہ بنانا چاہیے، کیونکہ آپ کے ہی نانا جان جد اعلیٰ میرے حسین عالی مقام کے نانا نے اس پوری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، فرماتے ہیں یہ میری کرامت ہے، حضور فرماتے ہیں میری عزت ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے قدم کی برکت سے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک فرما دیا۔ لہذا اس کے لیے کسی خاص جگہ کا الگ سے کوئی کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں اس نعمت کی ناقدری ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے نبی کے قدم کی برکت سے ساری زمین کو عطا فرما دی ہے۔ البتہ حصول برکت کے لیے اگر اس مٹی کے بارے میں ذہن کو رکھتا ہے کہ برکت والی ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات میں اتنی طاقت ہے اور اتنی شان رب نے عظمت بخش رکھی ہے، تو آل محمد کریم کے تبرکات کو کیوں عظمت نہیں بخشی ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم ایم خان صاحب تشریف فرما ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم محترم ایم خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور مولا علی مشکل کشا اور حضرت امیر حمزہ حضرت شاہ صاحب کو حکم فرما رہے ہیں، وہ جب بتا رہے ہیں یہ بات کرنی ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے جیسی حضرت امیر حمزہ اور حضور مولا علی مشکل کشا خود آپ شاہ صاحب کو بتا رہے ہیں یہ بتاؤ۔ یہ ایسی دلیل ہے جس کے آگے سوال ہی نہیں پیدا تو کوئی آگے کوئی بات کی جائے۔ میں 3 سوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا ایک سامری بت پرست یہ سمجھتا ہے کہ یہ جبریل امین کا کوڑا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگ جس کی اعتراض کرتے ہیں وہ کس نوعیت سے کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مخالف بادشاہ تھا اس نے اور ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں کوئی غصہ خانہ کوئی کلام کی ہو تو بتائی جائے، حالانکہ بڑا جابر قسم کا ظالم تھا۔ اور جہاں تک علماء کرام سے یہ فرض پڑے تو مجھے اس کا ضرور جواب دے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران یا نماز کے آگے پیچھے جو آیت سلام علی موسیٰ و سلام علی ہارون اور جس کا قرآن میں ذکر ہو سلام کا، آیا وہ نماز میں پڑھنی حرام ہے یا کیا جائز ہے؟ ماشاءاللہ، محترم ایم خان صاحب تھے، اپنی پورے جذبات محبت اور وارفتگی کے ساتھ حسب معمول اپنے سوالات پیش فرما رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور حضرت آپ کے سوالات پر گفتگو فرمائیں گے قبلہ شاہ صاحب۔ ہمارا اگلا سوال جو حضرت حیدر بابری صاحب نے لندن سے کیا، انہوں نے یہ پوچھا کہ جب بندہ کو دفن کیا جاتا ہے ڈیڈ باڈی کو، تو اس کے بعد انہوں نے کہا حدیث پاک ہے صاحب ظاہر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کی زیارت کروائی جاتی ہے، تو اس کا انہوں نے کہا کہ کوئی ریفرنس پیش فرمائیں۔ جی، سیاہ ستہ میں بھی اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں، نکیرین جب آتے ہیں تو 3 سوال وہ کرتے ہیں، جو قبر میں آنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ 3 سوالات نکیرین آ کر کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں مر ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ جی، اور اس میں کبھی کسی بھی فرقے کو اس میں کلام نہیں ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شبی مبارک یا آپ کی شکل انور جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے یا نہیں. البتہ اس کی تفصیلات کے اندر محدثین نے کلام کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے آتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی مثل کوئی چیز ہوتی ہے یا آپ خود آتے ہیں. تو محدثین کا صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، علامہ کرمانی نے بھی، شارحین حدیث جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر اس بات کو تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی قبر انور میں مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے اندر آرام فرما ہوتے ہیں، اور تمام روئے زمین میں جہاں جہاں بھی مسلمان قبر میں آتا ہے، مدفون ہوتے ہیں، مردے آتے ہیں قبر میں دفن کیے جاتے ہیں، تو سب حجابات آپ کی قبر انور سے اٹھا دیے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہ حدیث پاک میں یہ لفظ ہے فی حق حاضر رجل، حاضا اس میں اشارہ تو مشار الیہ محسوس مبصر جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے اشارہ ہے کہ سامنے جو نظر آتا ہے اس کو حاضا کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے، یعنی اشارہ کیا جاتا ہے. تو اس کا مفاد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قبر انور میں جس مردے کو، جس بندے کو بٹھایا گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام اس کو بالکل سامنے نظر آتے ہیں، اور حضور کا چہرہ انور دکھا کے سامنے تو پھر ہی سوال کیا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں بتا تو کیا کہتا تھا. تو جو بدبخت ہے وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، میں انہیں نہیں جانتا. جو نہیں جانتا تو پھر گرزیں پڑنا شروع ہو جائیں گی. اور جس نے کہا میں تو انہیں جانتا ہوں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور فرشتے سر اٹھائیں میں ان سے یہ کہوں پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کیا پوچھتے ہو؟ میں نے تو موت کو محبوب جانا ہے اس لیے کہ موت ذریعہ ہے محبوب کی ملاقات کا، تم مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ تو اس شاک کے لیے تو وہ روزے وصال ہے، کیوں نہ پہچانیں گے. تو یہ حدیث پاک سیاستہ میں بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ملے گی اور مسلم امام احمد کے اندر بھی ملے گی، اور اس حدیث پر کوئی جرح نہیں ہے، غیر مجروح حدیث ہے، اور اس پر کسی فرقے کو بھی کوئی کلام نہیں ہے. جزاکم اللہ. ناظرین گرامی قدر، وقفہ کا وقت ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر. حسب معمول ہمارے آج کے اس پروگرام میں مہمان مکرم ہیں محترم المقام حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ، اور آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش فرما رہے ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری تھا، اور حیدر بابری صاحب نے جو سوال پوچھا ان کے سوال کے پہلے حصے کا جواب حضرت نے ارشاد فرمایا، اور ان کا دوسرا جو سوال تھا حضرت وہ یہ تھا کہ کھڑے ہو کے ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کا کوئی حوالہ آپ پیش فرمائیں کہ کس نص کی روح سے ہم یہ عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کی شکل میں پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علامہ صابری صاحب، ہمارے بھائی بابری صاحب نے جو سوال کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جتنے بھی اکابر ہیں دین میں بڑے بزرگ، وہ سلام کے درمیان، سلام کے دوران قیام، ان کے جو عبادات اور کے ساتھ مطلب محافل میں اور سلام کے جو آداب ہیں ان کے اندر ان کا یہ طریقہ رہا ہے. خاص طور پر فیصلہ ہفت مسئلہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو چشتی سلسلہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، جن سے کہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے، اور علماء دیوبند بھی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، بلکہ ان سے بیعت ہوئے ہیں سب. اشرف علی تھانوی بھی، رشید احمد گنگوئی بھی، خلیل احمد بیٹھوی بھی، تو ان سب کے وہ پیر ہیں. تو فیصلہ ہفت مسئلہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ فقیر کا یہ معمول ہے کہ میلاد کے درمیان بندہ میلاد کے دوران قیام کا بھی قائل ہے اور سلام کے دوران بھی قیام کا قائل ہے، کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کا قائل. اور اس میں وہ کہتے ہیں
کہ اس میں اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اکابر ملت کا طریقہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے لفظ نس بول دیا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کو آپ دیکھیں کہ دوران سلام پڑھنے کے دوران اگر اقامت جو ہے یہ کھڑے ہونا درست نہ ہوتا تو نماز جنازہ کی روایت احادیث کی سب کتابوں میں موجود ہے، اس کی پوری دوسری تکبیر جو ہے وہ صرف سلام پر مشتمل ہے، یعنی ایک دوسری تکبیر کے بعد پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد صرف درود و سلام ہے، اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ تو پورا یہ وقفہ جو پورے بندے نماز کے دوران نیت کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور صرف سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اس میں اور کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ اس پورے ایک تکبیر سے دوسری تکبیر سے تیسری تکبیر کے درمیان جتنا وقفہ ہے، اور اس میں جو لوگ سلام میں قیام کے قائل نہیں ہیں وہ بھی سب سلام ہی پڑھ رہے ہیں اور قیام بھی کر رہے ہیں اور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سارے۔ اور یہ ایک کامل دلیل ہے اس کی کہ اگر نماز کی نیت کر کے یہ آپ کر سکتے ہو تو نماز کے اندر تو اگر کوئی شرک ہو، بدعت ہو، بری بات ہو تو وہ تو بطریق اولا منع ہے نا، کیونکہ اگرچہ وہ دعا ہے مگر اس کا نام تو نماز ہی ہے نا۔ یعنی صلاۃ مکتوبہ اگر وہ نہیں ہے تو صلاۃ مکتوبہ جو ہے نا وہ علی الکفایہ تو ہے ہی نا، یعنی فرض علی الکفایہ نماز تو ہے نا، اس کی بھی نیت کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ ممنوع ہو یا جائز نہ ہو تو یہ استدلال تام ہے اس قبیلے سے کہ جب آپ پوری دوسری تکبیر سے تیسری تکبیر کے درمیان صرف درود و سلام پڑھ رہے ہو، صلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پورا پڑھ رہے ہیں نا، تو یہاں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب نماز کی حالت میں سب مسلمانوں کو اور جو لوگ منکرین ہیں اس کے لطف کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو ان سے بھی پڑھوا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا کر کے سب سے پڑھوا رہا ہے۔ تو پھر اگر اس میں کوئی ضد نہیں کر سکتا، نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، تو نماز سے باہر تو بطریق اولا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ شرک و کفر یا معاذ اللہ بدعت یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو نماز کی حالت میں تو بالکل جائز نہ ہوتی۔ صحیح بات، جی بالکل صحیح بات۔ محترم مدثر صاحب ہیں بریڈ فورٹ سے ہمارے ساتھ۔ جی مدثر صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک ہی سوال ہے حضرت کہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق جو ہے وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ابیہا و علیہا سے کیا انہوں نے زبردستی چھینا ہے یا انہوں نے سیدہ خاتون جنت ناراض ہوئی ہیں اس وجہ سے حضور شہنشاہ صداقت سے؟ اس کی کچھ تفصیلات اگر بتائیں حضرت قبلہ شاہ صاحب تو مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ، ضرور انشاءاللہ تعالی آپ نے سوال جو فرمایا اس پر ضرور شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق ہمارے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑے تفصیل میں جامع اور معنی جوابات ارشاد فرمائے بابری صاحب کے سوالات کے۔ حضرت یہ اگلا جو سوال ہے مسز جی، ہمارے ساتھ سوال پر جانے سے پہلے محترم قاری صاحب تشریف فرما ہیں، قاری خالد محمود شیرازی صاحب بریڈ فورٹ سے۔ جی محترم قاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کو اور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں بھی سلامی نیاز پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ صابری صاحب، آپ کا اتنا یونیک یہ پروگرام ہے کہ ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ٹیوزڈے کا دن آئے گا۔ تو بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب دعوت برکات العالیہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، جس انداز سے وہ جواب انیس فرماتے ہیں تو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ میرے 3 سوال ہیں بڑے مختصر سے۔ سبحان اللہ۔ جی جی جی۔ پہلا میرا سوال ہے کہ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اے علی، میں اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا نہ فرماتا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جو آج کل بہت سے مذبذبین بیان کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
جن کی شہادت ہوئی ہے ان کو کسی نے شہید کر دیا تھا، اور وہ جو اہل بیت کے گستاخ ہے وہ تو نعوذ باللہ بہت سی باتیں ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، ان کے چہرے پہ زخم کے نشان آ گئے تھے. تو قبلہ شاہ صاحب، کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب بھی سادات اطہار کے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ ضرور کلام فرمائیں تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آج کل اس مسئلے پہ بڑی تفصیل کے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا کو کسی نے شہید کر دیا تھا. دوسرا مسئلہ اور تیسرا مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایک ہی بیٹی تھی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بیٹیاں تھیں؟ اگر بیٹیاں حضور علیہ السلام کی اور بھی ہیں تو وہ منکرین جو ان کا انکار کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ یہ 3 سوال ہیں. قبلہ صابری صاحب، میں آپ کو اور شاہ صاحب کو بہت زیادہ سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. محترم قاری صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات پر شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے، مدلل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین گرامی قدر، ہمارا اگلا جو سوال تھا مسز ناصر صاحبہ نے برمنگھم سے یہ سوال کیا، اور حضرت ان کا سوال ایک واقعہ سے متعلق تھا کہ ہارون الرشید کی بیوی نے وہ بہلول دانا سے ان کا جو ریت کا بنایا ہوا مکان تھا وہ خریدا، اور پھر خواب میں اس کو جنت میں دیکھا، اور ان کا جو خامد ہے وہ اپنی بیوی کا مکان سمجھ کے اندر جانے لگا تو اس کو نکال دیا گیا. تو اس پر صبح جب وہ بھی لینے آیا تو بہلول دانا نے فرمایا کہ تم دیکھ کے آئے ہو اور ہم بن دیکھے سودا دیتے ہیں. تو اس پر ان کا، ہمارے مسز ناصر صاحبہ کا بہن کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ بن دیکھے سودا یا دیکھا ہوا سودا اس میں فرق ہے، تو صحابہ کرام نے تو دیکھ کے ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، معجزات کو، آپ کی صاف ظاہرہ جتنی بھی رفاتیں ہیں، شانیں ہیں. تو پہلے تو آپ اس کی بھی وضاحت فرمائیں گے کہ کیا ان کا یہ سوال بنتا ہے کہ صحابہ نے دیکھ کر سودا کیا اور ہم بن دیکھا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا پھر اس کا حصہ یہ ہے کہ یہ اس میں کیا ہمارا ایمان لانا اور صحابہ کا ایمان لینا اس میں کیا مطابقت ہے؟ جواب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم صاحبزادہ مفتی طاہر چشتی صاحب. جی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قبلہ صابری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا مختصر سا سوال ہے. جی حضرت قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر نکاح کے وقت بیوی خاوند سے طلاق کا حق لے لے جی تو زندگی کے کسی موڑ پر اگر خاوند طلاق دینا چاہے تو کیا وہ حق اپنا استعمال کر سکتا ہے، جبکہ وہ نکاح کے وقت ہی کسی شرط پر طلاق کا حق اپنی بیوی کو دے دے؟ اس کے بعد اگر زندگی کے کسی موڑ پہ جھگڑا ہو یا لڑائی ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے یا بیوی کے پاس ہی وہ حق ہوگا؟ تو اگر وہ طلاق دے گا تو وہ طلاق منعقد ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ امت چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ حضرات کا سایہ تعدیر علیہ سنوں کو جماعت پر قائم دائم فرمائے. جزاکم اللہ حضرت، بہت شکریہ، انتہائی نوازش، تشریف آوری کا، حوصلہ افزائی کا انتہائی شکریہ. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ارشاد کیے ہوئے سوالات پر شاہ صاحب اظہار خیال فرمائیں گے. تو حضرت اس پر جو ہماری مسز ناصر صاحبہ نے برمنگھم سے سوال کیا تھا، بن دیکھے سودا اور دیکھا ہوا سودا، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اصل میں ہماری بہن دینی و یقینی بہن مسز ناصر صاحبہ نے جو سوال کیا ہے وہ سوال اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھ کر ایمان لائے ہیں، وہ سوال اس حساب سے نہیں بنتا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دیکھ کر ایمان لائے ہیں، مگر جن چیزوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا ایک مومن کو پابند کیا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے، تو ان کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں تو ایمان بالغیب ہی ہے ان کا بھی، اور اسی طرح جو چیزیں سرکار نے منوائی، ظاہر ہے جنت ہے، دوزخ ہے، میزان ہے، قیامت ہے، حشر نشر ہے، یہ سب چیزیں تو ان سے بھی غیب ہی ہے نا، جس کا انہوں نے ایمان لائے، جس پر وہ ایمان لائیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ ظاہر ہے ہم لوگ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو ایمان لائے ہیں تو آپ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، صحیح، اور صحابہ کرام نے دیکھا ہے، یہ ایک بڑا لطیف فرق ہے۔ اور مجھے اس بارے میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ مسز ناصر صاحبہ جو بھی سوالات کرتی ہیں ماشاءاللہ، یہ ایسی بہنیں ہماری جو ہیں اللہ نے ان کو ذہن بھی رسا دیا ہے، اور جیسا کہ ہمیں توقع ہے کہ وہ یقیناً اللہ نے ان کو نالہ ہے نیم شبی اور آہ سحرگاہی سے بھی حصہ دیا ہوگا۔ ہماری یہ بہن تقوی پرہیزگاری میں بھی شان رکھتی ہوں گی، اگر ایسا ہے یقیناً تو وہ عارفہ بھی ہیں، یعنی دین کی معرفت والی بھی ہیں۔ کیوں کہ یہ سوالات ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ بہت گہرائی کا سوال ہے، جی اور اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت پائی ہے، یہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے عطیہ ہے۔ کسی وقت میں کسی کا پیدا ہونا، اس میں اس کا یہ کمال ہے کہ رب تبارک و تعالی جل شانہ کی ایک جو نگاہ انتخاب ہے یا منشا ہے کہ یہ اس وقت کے لیے چنا گیا، یہ بڑا شرف ہے، لیکن یہ کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ صحیح بات، کیوں؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو بعد میں پیدا ہوئے تو ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ رحمت سے بعید ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس بعید ہونے کا تو کوئی سبب سمجھ نہیں نہ آتا، صحیح بات، کہ بعد میں وہ پیدا ہوئے۔ اس لیے یہ ان کا جو سوال ہے یہ بڑی نزاکت رکھتا ہے، اس کے اندر بڑی لطافت ہے، اور بڑی اس سوال کے اندر بڑی یعنی یہ دقیق سوال ہے۔ اس پر میں اب زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، صرف 2-3 حدیثیں میں بلا تبصرہ پیش کرتا ہوں، جس سے ہماری بہن کو بھی اور ہمارے سب سننے والوں کو بھی معلوم ہوگا کہ صحابہ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اب کوئی بھی بعد صحابہ کتنا بڑا بھی وہ اللہ کے قرب کے درجے پا جائے، ولی اللہ ہو جائے، غوث قطب ابدال کچھ بھی مرتبہ ہو، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ہمارے بڑے بڑے مجاہد سونا اگر اود پہاڑ کے برابر ہم صدقہ کریں، حضور فرماتے ہیں میرا صحابی ایک چلو جو صدقہ کیا ہے تمہارا اود پہاڑ برابر صدقہ جو ہے سونا صدقہ کرنا، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو برکات ہیں حضور کو سامنے دیکھنے کی، مگر اب دوسری طرف بھی دھیان رہے جس کی طرف ہماری دینی و یقینی بہن ناصرہ نے مسز ناصر نے سوال کیا، اس پر غور فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ صحابہ تمہارے نزدیک سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد پر گئے ہیں، آپ کی زبان اقدس سے تلاوت قرآن سنتے ہیں، اور اتنی بڑی سعادتیں ہمیں نصیب ہے، آپ کو دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جتنی مجھ سے محبت کرتے ہو ایمان لائے ہو، کیا تم نہ لاتے مجھے دیکھ کر بھی؟ کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تمہارے سامنے آیتیں اترتی ہیں اللہ کی مجھ پر، میں تمہیں جماعت کراتا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، میں جہاد میں تمہارے آگے آگے ہوتا ہوں، کیا تم ایسا نہ کرتے میرے اتنے قریب رہ کر تمہیں ایمان کی یہ دولت نصیب نہ ہوتی؟ مطلب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی ہیں۔ اب حضور سید عالم کا یہ ارشاد گرامی سنیے، فرمایا میری امت میں سے
سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ یکونون بعدی، وہ میرے بعد آئیں گے، ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، کہ ان میں سے ایسے عاشق بھی میرے ہوں گے کہ سارے اہل اپنے اور سارا مال اپنا قربان کر کے، اگر ان کو کہا جائے کہ ان کے بدلے میں تمہیں صرف ایک جھلک تمہارے محبوب کی دکھائی جائے گی، تو سارے اہل اور سارا مال قربان کر کے وہ مجھے ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے۔ اور تمہیں تو ہر وقت میرا دیدار نصیب ہے، تم سب کچھ مجھ پہ قربان کرو، تو اس میں تمہاری عظمت ضرور ہے، لیکن تمہیں تو ایسا کرنا ہی ہے نا، تم تو جمال جہاں آرات دیکھ رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت تمہارے سامنے وہ شمع فروزاں ہے اور تم قربان ہو رہے ہو۔ وہ ایک جھلک کی قیمت سب کچھ دے کر بھی میرے ایسے امتی میرے بعد ابھی آنے والے بھی آئیں گے۔ تو اس لیے میں اپنی بہن کو یہ صحیح حدیث جو مسلم شریف میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں اور مشکات شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ سنا رہا ہوں کہ ان کی عظمت یقیناً بڑی ہے، وہ شریعت نے ان کا مقام جو ہے وہ فکس کر دیا، متعین کر دیا، ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن دل کی باتیں جو ہیں وہ بھی معلوم ہونی چاہیے ہمیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ساری محبتیں اپنی ان پر ہی نچھاور نہیں فرما دی، ان غلاموں کو بھی یاد بھی رکھا ہوا ہے اور ان کا حصہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، اور حضور کو اس بات کا علم بھی تھا اور اس کو ظاہر بھی فرما دیا، صحابہ تمہارا اپنا مقام ہے، لیکن ان کو بھی مت بھولو کہ جو میری ایک جھلک پر سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر امام احمد رضا بریلوی یہ فرماتے ہیں نا تو آقا اس سے معاذ اللہ بے خبر نہیں ہے، آقا کو بھی پتا ہے کہ میرے غلام ایسے آئیں گے اور میرے بعد آئیں گے، اور یہ صحابہ کو بھی حضور نے بتا دیا تھا کہ ان کو بھی یاد رکھو کہ وہ کس درجے کے ہوں گے۔ اور اسی پر حضرت ایک کال ہے اگر اگلی بات سے پہلے، محترم یاسر حمزہ صاحب اسپین سے، السلام علیکم۔ ہاں جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کو میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، دعائیں۔ میں نے سوال یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو ہمارے برادران ہیں اتناشر فرقے والے جن کے 12 امام ہیں، تو میں نے آج پڑھا کہ امام جعفر صادق جو ہے وہ بھی ان کے پتہ نہیں چھٹے ساتھ ہیں امام، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک موسیٰ کاظم، تو اس حساب سے ان کے 13 امام ہونے چاہیے تھے، تو یہ اسماعیل کو انہوں نے آغا خانی کے گروپ کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ غازی علم دین شہید جو لاہور میں جن کا مزار ہے، انہوں نے جو عاشق رسول تھا انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ یاسر بن حمزہ صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، انشاءاللہ تعالی باری پر آپ کے سوال کا بھی ضرور جواب پیش کیا جائے گا۔ جی حضرت۔ جی تو دوسری حدیث پاک میں جامع ترمذی شریف سے اپنی بہن کی نظر کرتا ہوں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا يدرى اولہ خیر ام آخرہ، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، کہ جس طرح بارش کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا، ماہر موسمیات بھی اور زراعت کا ماہر بھی، کہ اس کا پہلا قطرہ زیادہ رحمت والا ہے یا آخری قطرہ زیادہ رحمت والا ہے جو ریزگی پیدا کرتا ہے، اس لیے اولہ خیر ام آخرہ، اس میں ایسے ایسے سعادت مند لوگ میری امت میں آئیں گے کہ خیر کے بارے میں کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے زیادہ خیر والے ہیں یا آخر زیادہ خیر والے ہیں۔ صحابہ کرام کے رتبے متعین ہیں، لیکن سب رتبے سرکار نے ایسا نہیں کہ بانٹ کے خزانہ ختم کر دیا ہو، میرے آقا کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا اور مختار بنایا، اس لیے میری یہ بہن بھی اور سب بہن بھائی بھی سن لیں کہ آقا کے خزانے اب بھی بھرے ہوئے ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سبحان اللہ، کنجیاں سرکار کے ہاتھ میں ہیں، لہذا کبھی مایوس نہ ہو جاؤ اس بات پر کہ شاید سب رتبے صحابہ میں بانٹ دیے یا اہل بیت میں بانٹ دیے، میرے آقا کے خزانوں میں کمی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں خیر ساری میں نے انہیں نہیں دے دی، خیر تمہارے لیے بھی رکھی ہے، آخر والوں کو بھی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سرکار اسی طرح عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک
امام احمد ابن حنبل نے جو روایت کی، میں اپنی بہن کے اس ذوق کی نظر کرتا ہوں کہ جتنا انہوں نے ڈیپلی جا کر اس حدیث پاک پر اور اس مسئلے پر سوچا، تو سن لیں۔ عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى لمن رآنی وطوبى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، ان کو خوشخبری ہو جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا چہرہ انور دیکھ لیا اور ایمان لے آئے، لیکن جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، حضور فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ ان کو 7 مرتبہ مبارک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی طوبہ لمن رآنی، جس نے دیکھا اس کو 1 مرتبہ طوبہ مبارک، اور جس نے نہیں دیکھا اس کو 7 مرتبہ مبارک میری طرف سے کہ وہ ایمان مجھ پہ لایا، مجھ پہ قربان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضور پاک اپنے ان پروانوں کو کس طرح پہچانتے ہیں۔ فرمایا تمہیں 7 مرتبہ مبارک ہو کہ تم بن دیکھے جو مجھ پہ ایمان بھی لائے ہو اور فدا بھی ہو مجھ پر، اس کی 7 مبارک باتیں وصول کرو۔ تو اس میں جو لطیف اشارے ہیں میں زبان سے ان کو کہہ نہیں سکتا، تو وہی معرفت کی نظر جن کو حاصل ہے وہ ان حدیثوں پر غور بھی کریں اور اس کی لطافت کو بھی محسوس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی وام کا بھی شکار نہ ہوں۔ صحابہ پھر صحابہ ہیں، ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن خزانوں میں میرے آقا کے کمی نہیں، ان کو بھی بھر بھر کے دیا، اور اتنا دیا ہمیں بھی اتنا ہی دیں گے کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، یہ ہمیں بھی کہنا ہوگا اور وہ بھی کہتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ عطاء المنان ہیں پیٹر برو سے۔ جی عطاء المنان صاحب۔ ہاں جی، آپ کی اور خدمت میں آداب، اور اس کے بعد میرے 2 مختصر جو ہیں وہ ملتے جلتے ایک ہی موضوع سے سوال ہیں جی، اور شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سائل کی نظر انداز کر کے سوال پہ توجہ دے کے اگر اس سوال کا کائنڈلی جواب دے دیں۔ جی جی۔ میں شاہ صاحب کا ایک پروگرام کچھ دن پہلے آپ کے چینل پہ سن رہا تھا، اسلام اینڈ ٹیررزم کے حوالے سے۔ جی، اس میں شاہ صاحب نے جہاد کے حوالے سے مختلف حوالوں سے گفتگو کی، میں بہت ان سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں۔ اس میں ظاہر ہے انہوں نے شرط بیان کی کہ اس میں امیر کی شرط ہے یا جو بھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں ہم نے اتنی دیر کیوں کر دی اس تعریف میں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے کر دی تھی، خاص طور سے پاکستان کے حوالے سے۔ آج بھی جو ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو اس سے وہ گمراہ ہو کے جو پاکستان کے آج حالات بن چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو پہلے اس کو کیوں نہیں سمجھا گیا؟ اور آج بھی ایون بہت سے علماء آ کے بظاہر تو یہ تعریف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن عملی صورتحال جو ہے وہ اس کی مختلف ہے۔ وہ اب اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہو یا ایون باہر کے لوگوں کے لیے، ایک چھوٹی سی مثال اس کی میں دے دیتا ہوں جو میرے نالج میں ایک واقعہ ہے۔ غالباً جس سال زلزلہ آیا تھا 2005 یا 6 میں، تو منڈی بہادری کے علاقے بھی ایک مسجد میں صبح 8-9 آدمیوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ بعد میں وہ گرفتار ہو گئے۔ غالباً منڈی کے علاقے بھگی کے ارد گرد ان کا کئی تعلق تھا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اور بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اس پہ کیوں علماء اسٹیپ نہیں لے رہے تاکہ یہ ظلم و ستم جو ہے مذہب کے نام پہ یہ بند ہو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اسی سے، ایک شاہ صاحب نے اس پہ ذکر کیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معروف جو واقعہ ہے کہ جنہوں نے ایک کافر کو قتل کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ جو ہے وہ ڈر سے پڑھا تھا۔ وہ واقعہ میں سمجھتی ہوں کہ شاہ صاحب کے نوٹس میں آ گیا ہوگا۔ اور دوسرا شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ زندہ رہیں گے، آپ کافر بھی ہوں یا جن کو آپ کافر سمجھتے ہیں، تو زندہ رہیں گے تو آپ ان کو بتائیں گے نا۔ تو پھر آپ نے مزید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نزدیے کے خلاف جو ہے وہ دلائل سے بات کرنی چاہیے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ بات اگر اس اصول کو آج بھی اپلائی کر لیا جائے غیر مسلموں کے لیے بھی، اور پاکستان میں جن پہ گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ یا اور اس طرح کے الزامات لگا کے یا مرتد کہہ کے ہم ان کو قتل لیا تو لوگ اشتعال دلواتے ہیں، پھر قتل ہو بھی جاتے ہیں اور اس پہ آواز بھی نہیں اٹھتی، تو اگر عملی طور پہ ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے جو حضرت خالد بن ولید کا واقعہ اس کو سامنے رکھیں اور نظریاتی اختلاف کو ہم دلائل سے حل کرنے کی کوشش کریں تو آج بھی کیا صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ زیادہ لوگ اس میں آگے نہیں آ رہے اور عملی اقدامات کیوں کیے نہیں جا رہے اس سلسلے میں؟ یہی میں نے کہنا تھا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ جی ٹھیک ہے، جواب ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کے جواب پیش کیے جائیں گے۔
آپ کے سوالات ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ ہم عرض کریں گے آپ نے تمام ناظرین و ناظرات سے کہ سوال اگر جتنا مختصر آپ فرما سکیں، وقت بہت کم ہوتا ہے اور اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا، آلریڈی ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ آ چکے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنا کم آپ سوالات فرمائیں گے، یعنی کم الفاظ میں، اتنے زیادہ جوابات آپ کو میسر آ جائیں گے۔ تو حضرت یہ اگلا ہمارا سوال محترم ایم خان صاحب کے بریڈ فورڈ سے 2-3 سوالات تھے، آپ بھی سماعت فرما رہے تھے، تو ان کا بنیادی طور پہ تو تبصرہ ہوتا ہے، اب اس میں سوال نکالنا، اس پر جو بھی آپ مناسب سمجھیں، آپ سماعت فرما رہے تھے تھوڑا سا تبصرہ فرما دیں، ویسے تو وہ خود ہی سوال بھی کر دیتے ہیں، جوابات بھی سامری سوال ان کے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے حوالے سے ایک انہوں نے بات کی تھی بھی وہ گھوڑے کی فضیلت ہے، تو آج امام حسین کے گھوڑے کی فضیلت کیوں نہیں ہے سکتی، اس طرح کی مجھے تو تھوڑی سمجھ آئی بات، اور پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی یا مخالف کو بات نہیں کی، اس طرح کا اس پر بھی وہ، تو اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایم خان صاحب جو ہیں بڑے محترم بزرگ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ وہ دین کے ساتھ بہت ہی سنسیئر ہیں اور مخلص ہیں، اور انہوں نے جو سوالات کیے ہیں یقیناً وہ بھی قابل توجہ ہیں، اگرچہ تبصرے کے انداز میں تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے میں تو پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تبرکات کے ہم قائل ہیں، امام عالی مقام جس سواری پہ تشریف فرما ہوں وہ سواری جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور یہ برکت ہم نے ایسے ہی نہیں بنا رکھی۔ بخاری شریف آپ اٹھا کے دیکھیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو تھا اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سواری تھی یافور گدا، اس نے پیشاب کیا، عبداللہ ابن ابی قریب تھا اور اس نے ناک چڑھائی، نفرت کا اظہار کیا کہ گدے نے پیشاب کیا ہے جی، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اتنا شدید غصہ کیا اور کہا کہ تیری عمدہ سے عمدہ کستوری یا خوشبو جو تو رکھ سکتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ میرے لیے اس سواری کی کہ پیشاب کی بو ہے جس پہ حبیب جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کیوں کہ بو اور بدبو کا تعلق ہوتا ہے اندر کے احساسات سے، جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر چیز بندے کو محبوب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، ماں کے لیے اس کے اگر ریک بہتی ہے اس کی تو ریک سے اور ناک سے، ریٹ سے کوئی بندہ بھی محبت تو نہیں کرتا، لیکن بچے کے ساتھ ماں کا تعلق وہ ہوتا ہے کہ اس کی ریک کو بھی اپنے منہ میں لے لیتی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریک اچھی چیز ہو گئی؟ نہیں، تعلق اچھا ہو گیا کہ جو محبوب ہے اس کی کوئی چیز بندے کو ناپسندیدہ نہیں ہوتی۔ اب آپ اس کو خیال فرمائیے کہ حافظ ایم خان صاحب نے جو فرمایا ہمارے سر آنکھوں پر ہے، جناب امام کی سواری تو بڑی دور کی بات ہے، اس سواری کی تیری ناکا کے پیچھے پیچھے دھجیاں جیب و گریباں کی اڑاتے جاتے، اس سواری کے قدموں سے جو دھول لگتی ہو وہ ہماری آنکھ کا سرما ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلو جائز نہیں، غلو جائز نہیں۔ غلو یہ ہے کہ کوئی ٹٹو اگر ہم اپنے ہی علاقے سے خرید لیں اور سال بھر تو اس کو تانگے میں جوتے رکھے اور پھر اس کو امام کی سواری کہہ کر اس کو ہاتھ لگاتے پھرے، یہ ایک ایسا سلسلہ خرافات کا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں رہ گئی۔ وہ آپ کی سواری کی شان تو میں سمجھتا ہوں کہ جب جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگی مٹی کا اثر جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے، تو آپ کی اپنی سواری جو ہوگی اس کی عظمت، اس کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی عظمت جو ہے، اب جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں قرآن میں اٹھائی گئی ہیں تو نسبت کی وجہ سے اٹھائی گئی ہیں نا، اور وہ نسبت تامہ اور کاملہ جناب امام علی مقام کو بھی حاصل ہے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین گرامی قدر، ایک وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجئے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر، پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، اور اگلا حضرت ہمارا سوال ہے محترم مدثر حسین صاحب کا بریڈ فورڈ سے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے لڑائی کی، اور جو باغ کا مسئلہ ہے زبردستی وہ باغ چھینا یا لیا یا ان کو واپس نہیں کیا، اس بارے میں آپ ذرا تفصیلی اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مدثر حسین صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب ہم کئی دفعہ تفصیل سے دے چکے ہیں، لیکن چونکہ سوال جب بھی کیا جائے تو یہ بھی سرکار کا حکم ہے کہ سوال کو ٹالا نہ جائے اور جواب دیا جائے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ سوال جو ہے جو لوگ بھی کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر امام المسلمین اور خلیفہ رسول پر، وہ ایک تان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں اور امیر المومنین ہیں، امام المسلمین ہیں۔ ان کے سامنے بیت المال کا یا جملہ امور اہل اسلام کے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو چلاتے تھے، جب مدینہ شریف میں اسلامی مملکت قائم ہو گئی، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اس کے بعد جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مثال اور نمونہ پیش کیا تھا ان کے سامنے، اسی طرح خلیفہ رسول اس کو انجام دیتے تھے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین خاتون جنت سرکار نے یہ مطالبہ ان کے سامنے ضرور پیش کیا، لیکن اس کے جواب میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو دوں گا نہیں، یا آپ کا حق ہے میں نہیں دوں گا۔ آپ اس کے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں مال فے کے بارے میں جو حکم قرآن کا سنایا ہے ہم اس کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہ ایسا امر نہیں ہے کہ جو قرآن نے یا حدیث پاک نے مولویوں پر چھوڑا ہو کہ جاؤ جا کے تمہارے لیے ریسرچ کا میدان کھلا ہے، اپنے اپنی سرکھپائی کرتے رہو اس پر اور لوگوں کو مس انٹرپریٹ کرتے رہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مال فے ہے جو بغیر لڑائی کے فدق اور خیبر کی بستیوں میں سے یہ علاقہ جو ہے یہ یہود نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کو پیش کیا تھا، اور اس کا جو حکم ہے اس کی تقسیم کا وہ قرآن مقدس نے دے دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے اپنے ذوی القربیٰ کے لیے بھی، اپنے قرابت داروں کے لیے بھی حصہ دیتے تھے بیت المال سے، مگر اس کو اپنا کبھی ملک قرار نہیں دیا۔ اور اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک پیش کی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام نہ دنیا کے مال کے مالک ہوتے ہیں، نہ وہ وارث ہوتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، ان کا ورثہ علم ہے۔ اور اس بنیاد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن پاک کی آیت بھی پیش کی اور یہ حدیث پاک بھی پیش کر دی۔ اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ حدیث یا قرآن سننے کے بعد حضرت خاتون جنت سرکار نے غصہ فرمایا ہو، تو یہ توقع اہل اسلام کبھی بھی نہیں رکھتے خاتون جنت سرکار سے کہ ان کے ابا جان پر، امام الانبیاء پر جو آیتیں اتری ہوں قرآن پاک کی وہ سننے کے بعد سیدہ غصہ فرماتی ہوں۔ آپ کی اس کیفیت کو راوی یہ کہتا ہے کہ اس پر آپ نے پھر کبھی کلام نہیں کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کلام نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غصے سے حضرت ابو بکر صدیق سے پھر بولی کبھی نہیں۔ کلام نہ کرنے کا مطلب ہے کہ جب حدیث اور قرآن آپ نے سن لیا کہ اس پر تو ایک مسئلہ ہے باقاعدہ، اس کا ایک کاز ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ ورثہ ہے، لیکن یہ تو مال فے ہے، اور مال فے کی تقسیم کا جو ضابطہ مقرر ہے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ ضابطہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، تو سرکار نے پھر کبھی اس بارے میں کلام نہیں کیا کہ یہ مجھے دیا جائے۔ یہی پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے سیدہ کے بارے میں کہ وہ سب سے قریب ترین تھیں اس منبع خیر و برکت کے اور اس ہستی کے جو محبت وحی ہے، تو جس کے گھر میں جن کے بابا جان پر آیتیں اترتی ہیں وہ سب سے پہلے وہ آیتوں پر
جب ان کے سامنے پڑھی جائیں گی تو ان کا ہی دھیان جائے گا اور وہی اس پر عمل کریں گی اور ان کی فطرت اس کے مطابق ہوگی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسد اللہ الغالب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان عم رسول، ان کو تولیت سپرد کی گئی۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی یہ متولی رہے مال فے کے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو تولیت ان کے سپرد کی ہے۔ تو جس طرح کا فیصلہ قرآن نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے سنایا، مولا علی شیر خدا نے اپنے دور خلافت میں بھی اسی کو جاری رکھا۔ اس پر ایک نہیں چاہے تو سینکڑوں میں دلائل پیش کرنے کو تیار ہوں اور پورے شرح صدر کے ساتھ پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اور دوسری بات کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اگر یہ ذوی القربہ مالک ہوتے تو حضرت امام حسن مجتبی کے دور خلافت میں ہی آپ اس کو وصول کرتے۔ نہ مولا علی شیر خدا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے کو توڑا، نہ حضرت امام حسن مجتبی نے توڑا۔ یہ ایک دلیل ناطق ہے ہمارے سامنے کہ جو حقدار بنتے ہوں اگر کسی کے بقول، تو وہ خود اس حق کو نہ جتائیں، تو یہ مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے کہ پھر اس قسم کی باتیں جو ہے وہ بیان کی جائیں۔ تو یہ ہے اس مسئلے کی حقیقت، جس کے پیچھے بخاری شریف اور بخاری شریف سے لے کر کے تاریخ کی کتابوں تک، سیرت کی کتابوں تک، سب کے اندر یہ مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت اگلا سوال محترم قاری خالد محمود شیرازی صاحب نے کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسی کوئی روایت ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے علی اگر میں تجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے پیدا نہ کرتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا نہ کرتا؟ الیاذ باللہ تعالی، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ روایت ایسی کیا ہوگی کہ باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، علت العلل، سبب الاسباب، حقیقت الحقائق، یہ سب اصطلاحات جو استعمال کی جاتی ہیں عارف لوگوں نے، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فصح محمدی میں فصوص الحکم شریف کے اندر بھی، اور صاحب انسان کامل شیخ جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور پھر وہاں سے لے کر کے جہاں تک چلے جائیں احادیث کے ذخیرے مستدرک امام حاکم تک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو باعث تخلیق کائنات فرمایا گیا، وجہ تخلیق کائنات فرمایا گیا۔ تو اس طرح یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہوں اور کوئی شخص اتنی بڑی جرت اور جسارت کرے کہ حضور کو بھی پیدا تب کیا گیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو پیدا کیا گیا۔ اس طرح کی بات کرنا یہ صراحتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، اور اس قسم کی کوئی روایت نہ ذخیرہ احادیث میں ہے اور نہ ہی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو۔ یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں، اور مستدرک میں امام حاکم نیشاپوری نے اس کو نقل کیا، اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ لولا کا لما خلقتک بھی، اور خلقت دنیا بھی، اور خلقت الافلاق بھی، یا اظہارت الربوبیہ بھی، یہ ساری روایات سیرت کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس طرح یہ ظلم ہے کہ کوئی شخص تحریف کرے بدل کر، تو یہ زیادتی ہے۔ اور جو شانیں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے انبیاء کرام کو دی ہیں اور سید الانبیاء کو دی ہیں، ان کو امتیوں پر لگانا یا آپ کے صحابہ پر یا اہل بیت کے لیے ثابت کرنا، یہ بہت پرلے درجے کی یہ جسارت ہے، اور اس سے جو شخص بھی ایسا وام کرے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ محترم شمریز جلالی صاحب اٹلی سے، السلام علیکم محترم شمریز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو بھی السلام علیکم، اور قبلہ حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ مشری کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شمریز صاحب، شاہ صاحب میرا چھوٹا سا سوال ہے جی کہ جو گستاخ رسول ہو، جی 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 ٹھیک ہے، جس کے لباس سے بھی، اس کی شکل و صورت سے بھی، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں، میں نام نہیں آپ کسی فرقے کا لینا چاہتا، تو اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا اس شرط پر کہ وہ بعد میں دعا مانگے گا، جیسا کہ ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے جی اس پر انہوں نے پاکستان میں بڑے بڑے مناظرے بھی کیے ہیں، لیکن انہوں نے ایک جنازے پر دعا مانگی، اور اگر جو شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے، نماز جنازہ پڑھے، یا پھر ہم اس کے پیچھے، اگر وہ اہل سنت کا یا آدمی اپنے آپ کو چلائے، تو اس کے پیچھے ہم پھر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اس کی
برائے مہربانی تھوڑی وضاحت کر دیں، مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔ جی ٹھیک، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، تشریف لانے کا بہت شکریہ محترم شمرے صاحب، ضرور باری پر آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ حضرت یہ جو محترم قاری صاحب نے، قاری خالد محمود شیرازی صاحب نے سوال آپ نے بڑا تفصیل سے اور بڑا ہی جامع معنی اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ جب وہ ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ استکبرت ام کنت من العالین، تو وہ کہتے ہیں کہ عالین سے مراد یعنی اس میں حضرت علی کو شمار کرتے ہیں اور پنجتن پاک کو شمار کرتے ہیں، اور اس سے مراد وہ تھے۔ اس پہ آپ کچھ فرمائیں گے کہ کیا واقعتاً ہی یہ عالین سے کیا مراد ہے؟ اور نہیں، اس سے یہ ایسی کوئی مراد نہیں ہے۔ جی جی، یہ بات ایسی ہے کہ اصل میں اس کا جو انکار ہے نا سجدے سے یا تعظیم سے، تو اس انکار کو رد کیا جا رہا ہے کہ استحقاق جو ہے تیرا اس سے کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، تو کیا یہ اگر تفسیر کی جائے کہ عالین جو ہوں تو وہ سجدہ نہ کرتے؟ پھر یہ تو مفہوم یہ نکلے گا کہ یا تو نے تکبر کیا یا تو عالین سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عالین کا حق ہے کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کریں اور اللہ کے حکم سے سرتابی کریں۔ یہ تحریف قرآن بنتی ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اس بات کا۔ صحیح، یعنی دونوں صورتوں میں اس کا یہ رد ہے کہ دیکھو، عالین جتنے بڑے بھی عالین ہوں گے، کیا انبیاء کرام اور یا رسول اعظام جو خدا کے مقربین ہیں، جو حقیقتاً جن کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہیں، ان کی بھی تو ساری شان اسی میں ہے کہ وہ حکم سے سرتابی نہ کریں۔ صحیح بات۔ کیا کوئی ایسا بھی عالین میں سے ہے یا کسی مقام کا بندہ ہے کہ جس کا حق ہے کہ وہ خدا کا حکم نہ مانے؟ صحیح بات۔ تو یہ اصل میں مذمت کے ہی دونوں پہلو ہیں کہ تکبر سے چھوڑو تب بھی برا ہے، صحیح، اور پھر تم خود کو کیا ایسا سمجھ رہے ہو کہ تم کسی اس زمرے میں ہو کہ جو خدا کے حکم سے نکلا ہوا ہے؟ ایسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ مفہوم پیدا کرنا اس سے کہ کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جس کو خدا کے حکم سے انکار یا نافرمانی کی اجازت ہے، تو یہ تو کفریہ مفہوم ہے، یہ کسی پر بھی لگانا درست نہیں ہے۔ یہ تحریف قرآن بنتی ہے، یہ تفسیر قرآن نہیں بنتی۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ حافظ محمد شفیق صاحب ٹپٹن برمنگم سے، السلام علیکم محترم حافظ صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کی حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی جی، قبلہ شاہ صاحب کی خدمت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ شفیق صاحب جناب خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ کہ 2-3 دن ہوئے ایک کچھ بدعقیدہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے ٹی وی پر، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نام لے رہے تھے حسین ابن نمیر، کہ جو شہداء کربلا یا امام حسین ان کا جو قاتل تھا، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ساتھ ہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قاتل ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اہل سنت و جماعت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے حیات الحیوان، اور ابن جوزی کا ان کا والا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو انہوں نے حضرت مرتضیٰ پر ان کے جو ضرب لگائے اس کی تعریف کر رہے تھے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قاتل امام حسین ہیں یا شہداء کربلا کے جو اور دوسرے حضرت علی المرتضیٰ کے جماعت اہل سنت ان کی جو ہے یہ تعریف کرتے ہیں کہ حیات الحیوان کی یہ جماعت اہل سنت کی کتاب ہے، اس کا نام لے کر تو اس کے بارے میں تھوڑی سی پلیز جو ہے کہ وہ وضاحت کر دیں، مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تشریف لانے کا بہت شکریہ، ضرور باری پر آپ کے سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ اگلا حضرت سوال تھا محترم قاری صاحب کا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی کو آپ کو شہید کیا کسی نے، اور آپ کوئی معذلہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کو زد و کوب کیا گیا، تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن۔ علامہ صابری صاحب اس مسئلے پر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم کئی پروگراموں میں بتا چکے ہیں، اور آج کل اصل میں دور ایسا آ گیا ہے کہ جیسے وہ کسی جرمنی کے کسی اسکالر کا کال پیش کرتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا بار دہراؤ کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ تو یہ اس قسم کی پالیسی ہے، ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ دیکھیے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فلذت و قبض خیر الانبیاء سبحان صلاۃ اللہ و سلام علی ابیہا و علیہا،
آپ کی حفاظت، آپ کی سیکورٹی، آپ کی نگرانی حضرت علی المرتضیٰ موجود ہوں تو کسی دوسرے آدمی کی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. عورت جو ہوتی ہے شادی شدہ، جب تک شادی نہ ہو تو باپ بھائیوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. جب شادی ہو جائے تو پھر مرد جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی نان نفقہ سکنا بھی کرے، اور یعنی کھانا کپڑا اور رہائش بھی دے، اور اس کی سیکورٹی بھی اس کے ذمے ہے. اور مرد جو ہوتے ہیں اور حسب و نسب والے، وہ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ان کی عورتوں پر اس قسم کا زد و کوب کرے گا اور مرد جو ہیں وہ اس حالت میں بیٹھے دیکھتے رہیں. مرد کم از کم اس موقع پر ہر مصلحت کو بالا طاق رکھ کر خود قربان ہو جاتے ہیں اور عورتوں پر عزت پر عرف نہیں آنے دیتے. ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ واقعہ قطعاً غلط ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. میں نے چیلنج کے طور پر یہ کہا تھا کہ بخاری شریف سے لے کر کنز الاموال تک 10ویں صدی میں لکھی گئی کتاب ہے، یعنی پہلی کتاب حدیث کی جو یعنی بڑی معتبر مانی جائے، اس سے لے کر کے کنز الاموال تک حدیث پاک کی کسی کتاب میں یہ واقعہ اس طرح موجود نہیں کہ کسی نے کوئی زد و کوب کیا ہو یا کوئی بات کی. صحیح. ٹھیک ہے. باقی یہ بات ہے کہ اس بات کو دہرائے جاؤ. ایک ہی سوال ہے ہمارا کہ مولا علی شیر خدا کہاں تھے جب اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنا مارا گیا، تو مولا علی شیر خدا کہاں تھے؟ اسد اللہ الغالب تھے، بنو ہاشم تھے. بنو ہاشم کی غیرت دنیا میں ایک مثال ہے. قریشی نوجوانوں کو شکرا کہا جاتا ہے. ان پر کبھی یہ الزام نہیں آیا کہ یہ بزدل ہیں یا یہ اپنی جان کی حفاظت میں کمینگی کی سطح پر اتر سکتے ہیں کہ عورتوں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈال جائے یا ان کو مارنا شروع کر دے اور یہ موجود ہوں اور پھر یہ حفاظت نہ کریں. تو ایسی بات کا تہمت لگانا، اتنے بھی یہ میں سمجھتا ہوں، وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ کسی کا باندر سے دوستی ہو گئی، کسی کی بندر سے، تو وہ بندر کو اس نے کہا کہ مجھے پنکھا ہلاتے رہو، مکھی نہ بیٹھنے دینا میرے ناک پر، تو خود سو گیا. تو بندر نے، یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک نصیحت کے طور پر واقعہ لکھا کہ بندر وہ پنکھا ہلاتا رہا، مکھی بار بار مالک کی ناک پر بیٹھتی رہی، تو بندر نے دیکھا کہ مکھی ہٹتی تو ہے نہیں، تو اس کو ہٹانا چاہیے، میرے مالک کو تکلیف ہو رہی ہے، نیند میں خلل ہو رہا ہے. تو بڑا سا پتھر لایا اور اس کی ناک پہ مارا، مکھی بھی مار دی اور اس کا بھی بھیجا نکال دی. اس کے آگے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نادان کی دوستی جو ہے وہ بھی جان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے. اب یہ لوگ جو ہے حضرت خاتون جنت کے بارے میں ایسی باتیں کہہ کے دراصل جن کو مذمت کروانا چاہتے ہیں نا لوگوں سے، ان کی مذمت کرتے کرتے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا حرف کس پہ لا رہے ہیں. مولا علی کی غیرت پر سوال اٹھا رہے ہیں، ان کی عزت پر سوال اٹھا رہے ہیں. اس وقت بھیگی بلی بن جائیں گے پیچھے بھاگتے ہوئے، نہیں جی ان کو منع کر گئے تھے، بلا کر گئے تھے. کہاں منع کیا تھا کہ عورتوں کو مار پڑے تمہارے سامنے اور تم چپ رہنا؟ کس نے کہا تھا؟ ایسا نہ واقعہ کہیں موجود ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے، نہ کوئی سند ہے. اور پھر اس پر حضرت امام حسن پاک موجود ہیں، امام حسین پاک موجود ہیں، اور بڑے بڑے ذمہ دار ہستیاں موجود ہیں، تو ان سب پر کلام آتا ہے. تو اس پر کلام کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی ہتک ہے اس خاندان علی کی، ان کی عزت کی، ان کے وقار کی اور ان کی غیرت و حمیت کی. سوال یہ نہیں ہے صرف کہ واقعہ ہوا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ واقعہ اگر ہوا ہے، یعنی عام جگہ پر تاریخ کے حوالوں سے. حدیث میں تو یہ واقعہ کا کہیں ذکر موجود ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے جیسے کہا تھا ذمہ داری سے آج بھی کہہ رہا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی اگر واحیات قسم کی تاریخی حوالے جو کمزور سی باتیں ایسے عام لوگ لکھ لیتے ہیں پروپیگنڈے کے ضمن میں، تو میں پوچھتا ہوں پھر حضرت علی المرتضیٰ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ صحیح بات. جی جزاکم اللہ احسن الجزا. محترم عادل صاحب ہیں برمنگھم سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عادل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیے جناب، کیا سوال ہے؟ میں قبلہ شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تبلیغ کے لیے 10 دن یا 40 دن یا جتنے بھی دن نکلے تو اس کا ارادہ یہی ہو کہ میں اس مقام سے دوسرے مقام 20 میل کا سفر کروں گا، تو اس دوران وہ مسافر کی نماز پڑھے گا یا نارمل نماز پڑھے گا؟ 20 میل 20 مثلا ایک دن وہ 20 میل سفر کرے گا، پھر دوسرے دن اس کا ارادہ ہے کہ میں 20 میل پھر
پھر 20 میل، پھر 20 میل، یعنی اس کا ارادہ ہر روز یہ ہوتا ہے کہ میں 48 مائل سے میں کم سفر کروں گا. جی جی. مگر اس 40 دن میں یا 10 دن میں وہ 300 200 400 جتنے بھی میل ہو جائیں وہ سفر کر لے، تو پھر اس پر مسافر کی نماز لگتی ہے یا یہ نارمل نماز جو مقیم لوگ پڑھتے ہیں؟ جی ٹھیک. جزاک اللہ. السلام. وعلیکم السلام. جی حضرت، اگلا سوال تھا قاری خالد محمود صاحب کا ہی. انہوں نے فرمایا کہ کیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سوال ہے. محترم قاری صاحب کا بریک کا وقت ہو گیا ہے. محترم ناظرین، ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا چاہ رہے ہیں، اجازت دیجیے، آ کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر. وقفہ کے بعد پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ سوالات اور جوابات کی شکل میں جاری ہے. ناظرین گرامی قدر، ہمارے پاس وقت بہت محدود رہ گیا ہے اور اب اس کے بعد کوئی کال نہیں لی جائے گی. ہم معذرت خواہ ہیں اپنے ناظرین و ناظرات سے کال نہ لینے کی وجہ سے. ہم کوشش کریں گے جو سوالات آئے ہیں انہی پر بات ہو سکے. حضرت قاری خالد محمود صاحب کا آخری سوال یہ تھا کہ کیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور یہ بات قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، سیرت طیبہ میں بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی وہ ہے کہ جن کی سیرت طیبہ کامل طور پر جتنی بیان ہوئی ہے یہ کسی بھی دنیا کے رہبر کی بیان نہیں ہوئی. دنیا میں کسی بھی قائد کی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی بھی سیرت اتنے کمال کے ساتھ بیان نہیں کی گئی جیسے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور اہل بیت اطہار کی مہربانیوں سے یہ مکمل طور پر امت کے پاس موجود ہے. کسی بھی شخصیت کی جو اولاد ہے اس کی سوانے میں، بایوگرافی میں، یہ بڑا ایک مین ایک پارٹ ہے کہ اس کو جو ہے نا متعین کیا جائے کہ ان کی اولاد کیا ہے. آپ پتہ ہے آج بھی کوئی بھی کسی کی سیرت لکھی جاتی ہے یا بایوگرافی ہوتی ہے، کوئی مضمون اس پر لکھا جاتا ہے، سوانح لکھی جاتی ہے، تو اولاد ضرور اس کے بارے میں لکھتی ہے کتنی اولاد ہے، کسی عالم کے لیے، محدث کے لیے بھی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں آپ کی داڑھی مبارک میں جتنے سفید بال تھے، سفید، وہ بھی شمائل میں موجود ہے کہ کتنے سفید بال تھے جب آپ کا وصال ہوا. تو جن کی داڑھی شریف کے بال سے آپ گن لیتے تھے ان کی اولاد تو ایک بڑا موٹا جز ہے آپ کی سیرت طیبہ، وہ کیسے چھوڑ دیا کہ 4 تھی یا 1 تھی. اس لیے میں اس حوالے سے ہی اہل نظر تو سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اب یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل وعلا نے نص قطعی میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی ازواج سے فرما دیجیے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجیے، اور مومنین عورتوں سے فرما دیجیے، مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجیے، مومنہ عورتوں سے فرما دیجیے. تو بنات کا جو لفظ ہے یہ جمع کے لیے آتے ہیں، اور جمع کا کم از کم اطلاق 3 پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور 3 سے لے کر پھر مالا نہایت تو 4 ہیں. احادیث بخاری شریف، مسلم شریف، سب کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ 4 بیٹیاں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، تاریخ میں مکمل طور پر ان کا بیان موجود ہے. کوئی بدبخت ہوگا جو اس کا انکار کرے گا، ورنہ کسی بھی کو بھی امت مسلمہ میں اس کا انکار نہیں ہے. اللہ احسن الجزا. حضرت اگلا ہمارا سوال حضرت صاحبزادہ مفتی محمد طاہر چشتی صاحب نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ نکاح کے وقت اگر بیوی طلاق کا حق اپنے اوپر تفویض کروا لے، خود لے لے، تو اب اگر زندگی میں کسی موقع پہ خاوند طلاق دینا چاہے تو کیا وہ دے سکتا ہے یا وہ نہیں دے سکتا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عورت کو یہ حق نہیں ہے. قرآن مقدس نے مرد کو حق دیا ہے. جی جی. عورت کو جو تفویض کر رہا ہے تو گویا یہ اختیار اس کو دے رہا ہے کہ آپ فارغ ہونا چاہو، نکاح سے میرے سے نکلنا چاہو تو یہ حق آپ کو ہے. اس سے وہ اپنا جو حق ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. وہ تو اس کے ساتھ قرآن کے نص کے مطابق اس کا حکم، اس کے پاس حق محفوظ ہے.
یہ وہ اختیار اضافی اس لیے دیتا ہے کہ عورت ظاہر پابند ہے نا مرد کی، وہ عورت پابند نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق اپنا بھی اس کے سپرد کر دیا، اب وہ اس کا حق جو ہے وہ چلا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جزاکم اللہ. اگلا ہمارا سوال تھا یاسر بن حمزہ صاحب نے بارسلونا سے کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اثنا عشریہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ایک طبقہ کا، اور فرمایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے، تو اس اعتبار سے تو ان کی تعداد زیادہ بنتی ہے 12 سے، یعنی ان کے اس قول کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر 2 صاحبزادے ہوں تو پھر ان کے بقول تعداد 12 سے زیادہ بنتی ہے. 12 2 نہیں ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اصل میں 2 نہیں ہیں. آپ کے صاحبزادگان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے بھی زیادہ ہیں. 2 کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے بھائی ایک بیٹے اسماعیل ہیں، تو جو لوگ آغا خانی کہلاتے ہیں اس وقت اسماعیلی، وہ ایک یعنی ایک روافظ کی یا شیعہ کی ہی ایک جماعت ہے جو اسماعیلی کہلاتے ہیں، ان کا باقاعدہ نام ہے اسماعیلی شیعہ. تو لیکن آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ علی بھی ہیں، علی عریضی، وہ بھی ان کے بیٹے ہیں، اور بھی صاحبزادگان ہیں آپ کے. تو اصل میں عقیدہ امامت جو ہے ان لوگوں کا یاسر بھائی وہ ایک چیستان ہے، وہ ایک معمہ پہلی ہے، وہ ان کا اپنا ہی معیار ہے کہ وہ کس کو مانیں گے کس کو نہیں مانیں گے. تو ائمہ اہل بیت کرام جو ہیں وہ ابتدا سے ہی سارے اماموں کی جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کتنے بیٹے ہیں، ان میں سے بھی لوگ مستقل ایک الگ اپنا کسانیہ جو ہیں وہ محمد بن حنفیہ کو اپنا امام مانتے ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں. اور اس اعتبار سے تحفہ اثنا عشریہ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا زیدیہ بھی ہے، کیسانیہ بھی ہے، اس میں اثنا عشریہ ہے جو زیادہ اس وقت مسئلہ ہے تو وہ پائے جاتے ہیں، اسماعیلیہ بھی ہیں، اس طرح اور بھی ہیں، بورا بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں. تو ان کی تعداد جو ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز شیخ المحدثین نے جو تحفہ اثنا عشریہ میں نقل کی ہے وہ بھی 73 سے زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے کہ اثنا عشریہ کے نزدیک جو ان 12 کو نہیں مانتا وہ دین سے ہی خارج اس کو مانتے ہیں. تو یہ ایک بڑا لمبی داستان ہے. وہ صرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بیٹوں پر ہی مسئلہ نہیں، وہ سب اماموں کے بیٹوں پر یہ سوال ان پر اٹھتا ہے. اور پھر جب بنانے پہ یار لوگ آئے تو 13واں وہ بنا لیا جو شاید سید ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی امام کہنے لگے. حالانکہ ہمارے پر ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں امام کہہ لیتے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ 12 سے الگ بھی جس کو چاہا امام بنا لیا، اور آج بھی اس کو امام خمینی لکھتے ہیں اور امام ہی کہتے ہیں، آیت اللہ، روح اللہ، پتہ نہیں کیا کیا نام بھی رکھ لیے ان کے. تو اس کا جماعت کا جو حال ہے نا وہ تحقیق سے ہاتھ ذرا تنگ ہی ہے ان کا. تو آپ دیکھتے رہیں دنیا کے رنگ کیا کیا سامنے آتے ہیں. حضرت ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے جی، اور آخری سوال یہ ہے کہ شمر جلالی صاحب کا یہ آخری سوال اٹلی سے انہوں نے کیا کہ گستاخ رسول کے پیچھے امامت کے پیچھے اقتداء کرنے والے کی امامت جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. گستاخ رسول کا جو ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. گستاخی نبی پاک کی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ دین سے نکل جاتا ہے. تو جس کو گستاخ کہہ لیا پھر اس کی امامت کا سوال ہی کیا کرنا ہوگا، یہ سوال ہی نہیں بنتا. میرا خیال یہ ہے کہ جب لوگ ایسوں کو بنا لیتے ہیں تو پھر بیچارے سوال کرنے والے بھی مجبور ہیں وہ سوال پوچھنے پر کہ کیوں بنا لیا ایسوں کو. تو گستاخ جو ہے اس کی امامت ہرگز درست نہیں، اور اس کو اس شرط کے ساتھ کہ وہ دعا مانگے گا. دعا اس نے کیا مانگنی ہے؟ گستاخ کی اقتداء کرنے سے اقتداء کرنے والے کا اپنا دین ہی نہیں رہتا، ایمان ہی نہیں رہتا، تو دعا پر پہنچے گا کب؟ وہ تو نیت کرنے سے ہی معاملہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. ناظرین گرامی قدر، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اور میں آخر میں اپنے معزز مہمان محترم المقام حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسی حضرت آپ کا شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے. ناظرین و ناظرات آپ کا شکریہ کہ آپ نے علم سے ٹائم دیا اور ملائم.